الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فتنے کی جو اکثر علامتیں تھی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اندازاً آپ حضرات 22 جمعہ سے فتنے کی علامتوں کے بارے میں احادیث کا خلاصہ سن رہے ہیں. اب ارادہ ہوا کہ جو فتنے کی علامتیں اللہ تعالی نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے جو فتنے کی علامتیں بیان کی اس کا دنیاوی اور اخروی نقصان کیا ہے، اور اسی طرح جو فتنے کی چیزیں ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا سب سے پہلے جو میں نے فتنے کی علامت بیان کی تھی وہ دنیا میں گناہوں کا عام ہو جانا. جس وقت دنیا میں گناہ عام ہو جاوے، نیکیاں کم ہو جاوے، تو حدیث کا خلاصہ ہے یوں سمجھو کہ فتنے کا زمانہ آ چکا. یہ میں نے پہلی علامت بتلائی تھی 5 مہینے پہلے. تو اب یہ جو فتنے کی علامت ہے گناہ، اس گناہ کا کیا نقصان، اس کو میں احادیث کے خلاصے میں، احادیث کی روشنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص دے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور آپ حضرات کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاوے. ایسے دیکھنے میں جاوے تو یہ مضمون اتنا سادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم مضمون کوئی نہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں، ایک ایک بات یاد رکھیں. انشاءاللہ بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہوگا. مجھے ہر بات کی تفصیل میں نہیں جانا، بالکل مختصر باتیں اللہ اگر توفیق دے تو میں کہوں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو. عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو. اس سے پتہ چلا جو جتنا
عالم ہوگا گناہوں کو وہ جانتا ہوگا، گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا عالم سمجھا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ؟ ایک مثال سے میں بات سمجھاؤں۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ زہر نقصان کرتا ہے جسم کو۔ اگر کوئی زہر آلود چیز کھا لے گا یا خود زہر کو کھا لے گا تو آدمی مر جائے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زہر کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو زہر کھانے سے پرہیز کرنا یہ کیوں ہوا؟ اس بنا پر کہ ہمیں زہر کا نقصان معلوم ہے۔ اگر آپ سے کوئی یوں کہے یہ 10 بسکٹ پڑی ہے، صرف ان میں سے ایک بسکٹ زہر والی ہے، 9 بسکٹ صحیح سالم ہے، دنیا کا عقل مند جو انسان ہوگا ایک بسکٹ جو زہر والی ہے اس کے بنا پر 9 بسکٹ بھی نہیں کھائے گا۔ حالانکہ 9 بسکٹ صحیح سالم ہے، اس کے باوجود ایک زہر والی بسکٹ کے بنا پر کوئی بسکٹ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا وجہ اس کی؟ اس کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں بسکٹ کھاؤں وہی زہر والی ہو تو میرا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی چیزوں میں تو ہمیں نقصان کا پتہ ہے، لیکن دین کی چیزوں میں ہماری عقل کہاں ماری جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھنا، دنیا کا نقصان ہو، ہمارا جسم کا نقصان ہو، یہ آسان ہے، بنسبت ہماری روح کو نقصان ہو، ہماری آخرت کو نقصان پہنچے اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ آخرت کو نقصان پہنچنا اتنا زیادہ خطرناک، ہماری دنیا کو اگر نقصان پہنچے، ہمارے جسم کو اگر نقصان پہنچے، اتنا خطرناک نہیں ہے۔ لیکن کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر کسی آدمی کو پتا چل جائے کہ 1000 روپے ہیں، اس میں صرف 10 ہی حرام کے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی 1000 روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ 10 روپے کی کیا بات کرتے ہو، ہماری پوری کمائی حرام سے ہوتی ہے، ہمارا پورا کمانا، ہمارا جھوٹ بولنا، ہمارا وعدہ خلافی کرنا اور گناہوں کے ساتھ پیسے کمانا، اس کے بنا پر ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان پیسوں کو لینے سے کوئی رکتا نہیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ آخرت کے نقصان کو کیوں نقصان نہیں سمجھتے؟ یاد رکھنا، حرام کا ایک لقمہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے، حرام کا 1 روپیہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بس مجھے یہی سمجھانا ہے کہ گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان کے جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی علاج کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ ہے اصل، صرف جاننا اصل نہیں ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہماری آخرت خراب ہوتی ہے، ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ احادیث کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث میں یوں آتا ہے، کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کم از کم 2-3 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے
اس جھوٹ بولنے کی بدبو کی بنا پر. لیکن آپ ہی بتلاؤ، صبح سے شام تک ہم دکانوں میں، تجارت میں، ایسے ہی دوستوں میں اور ایسے ہی باتوں میں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے، کتنی غیبت کرتے ہوں گے، اور کتنوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہوں گے، کتنی گالی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہوں گے، اور کتنے ایسے کلمات نکالتے ہوں گے جن کلمات کی بنا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں گے. اتنی بدبو ہے اس کی کہ ابھی ہمیں اس کا احساس اور انداز نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا. اللہ کرے مرنے سے پہلے ہم چوکنا ہو جاوے، ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جاوے. تو گناہوں کا نقصان سب سے بڑا جو ہے، ہمارا دل جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آتے نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ حدیث ہی کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. گناہ یہ باطنی نجاست ہے. جس طرح ایک ظاہری نجاست ہوتی ہے، جب آدمی ظاہری نجاست میں ملوث ہوتا ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، تو اس کے پاس کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ خود بدبو والا آدمی کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے لوگ جن محسوس کریں گے، اس لیے وہ اکیلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھنا، یہ گناہ کی بنا پر ہمارا باطن بدبودار ہو جاتا ہے. اب باطن جب بدبودار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل میں تشریف نہیں لاتے، بلکہ دل میں کون آتا ہے؟ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جو ناپاک ہوتا ہے وہی دل میں آتا ہے. جیسا کہ شیطان اور جنات اور ابلیس اور اسی طرح برے خیالات، یہ تمام کی تمام چیزیں ناپاک ہیں، وہ تمام ہمارے دل میں گھر کرتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو ناپاک چیزیں اس ناپاک دل میں آنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دل کیوں بنایا، اس کی وجہ معلوم؟ واحد دل کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا. پوری دنیا کی چیزوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ سما سکے. اللہ نے انسان کے، مومن انسان کے دل کو ایسا پیدا فرمایا، اتنا وسیع بنایا کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے. لیکن ایسے ہی دل میں آتے ہیں جو دل پاک ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہوتا ہے، ایسے ہی دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بنا پر ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیں، گناہوں کی خاصیت گرمی کی ہے. آدمی گناہ کرے اور بے چین نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ایک بات یاد رکھنا، بڑی اہم بات ہے. اللہ کرے مجھے دل سے اور اخلاص سے کہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ایک ایک بات آپ کے دل میں اثر کر جاوے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہی پوری زندگی کے بیانات کا خلاصہ ہے. کیوں معلوم خلاصہ میں نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ بھی میں حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑا عبادت گزار وہ آدمی ہے جو گناہوں سے بچے. تہجد پڑھ لینا آسان، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لینا آسان، صبح شام تسبیح پڑھ لینا آسان، اللہ کا ذکر کر لینا آسان. لیکن ایک عورت کو اپنی نظر بد سے بچا لینا یہ بڑا مشکل ہے. یاد رکھنا، کوئی عورت جاتی ہو، کوئی آدمی اپنی نظر کو نیچا کر لے، یہ
بڑا مشکل ہے، اگر کوئی نظر نیچی کر لے گا 1000 سال کی تہجد سے بہتر ہے وہ۔ آج ہم نے جانا ہی نہیں کہ گناہوں کا کیا نقصان ہے، بلکہ ہماری طبیعت تو کیسی ہے معلوم؟ تہجد گزار ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، تکبیر اولا کا پابند ہوگا، صفے اولا کا پابند ہوگا، تمام نیکیوں کو وہ کام کرتا ہوگا، لیکن اس کی نظر اس کے قابو میں نہیں۔ اس کے بنا پر کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ نیکیاں، یہ ہم نمازیں، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ دعائیں، یہ عبادت جو کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بنا پر ہمیں جو نور عطا فرماتے ہیں، ادھر ہمارے دل میں نور آیا اور گناہ کی بنا پر وہ نور نکل گیا، ہم خالی کی خالص رہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، کوئی لوٹا ہو پانی کا اور نیچے سے سوراخ ہو اور اوپر سے نل چالو کر دے، چاہے کتنا ہی نل کیوں نہ چلے پانی اس میں بھرے، لیکن لوٹا بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ کیا وجہ؟ وہ لوٹا نیچے سے سوراخ والا ہے، ارے پہلے سوراخ بند کرو پھر بعد میں پانی بھرو، تھوڑے پانی سے وہ لوٹا بھر جائے گا۔ آج ہماری حالت، پوری زندگی تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ نور محسوس نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میری آمدنی کیسی ہے، میری نظر قابو میں ہے یا نہیں، میرے دل و دماغ کے خیالات کیسے ہیں، میں نے اپنی بہن کا حصہ تو نہیں دبایا، میں نے اپنے بھائی کا میراث کا حصہ تو نہیں دبایا، میں نے پڑوس کو تو نہیں ستایا، میں گناہوں میں تو مبتلا نہیں۔ کبھی آدمی یہ نہیں سوچتا ارے پوری زندگی عبادت کرو، عبادت کا نور حاصل نہیں ہوگا، لکھنا ہو تو لکھ لو اپنے دل کی تختی کے اندر۔ اگر کوئی آدمی صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ آدمی بڑا عبادت گزار ہے، وہ ابدالوں سے بھی آگے سمجھا جاوے گا۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا جو آدمی گناہوں سے بچا ہوگا اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا دیں گے، ابدال لوگ تعجب میں رہ جاویں گے، حیرانی میں مبتلا ہو جاویں گے۔ ابدال لوگ کہیں گے یا اللہ اس آدمی کو کون سے عمل کی بنا پر اتنا اونچا درجہ آپ نے عطا فرمایا؟ تو اللہ فرماویں گے اتنی زیادہ عبادت تو نہیں کی، بلکہ وہ گناہوں سے بچتا تھا، حرام کمائی سے بچتا تھا۔ آج ہماری حالت ایسی ہو چکی، پورا دن حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گناہوں کی بنا پر ہمارا دل پورا کا پورا کالا کلوٹا ہو چکا ہے۔ آپ کو ماننا ہو تو مانو، آج جو ہم بے چین ہیں، یاد رکھنا اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اللہ کو گناہوں کی بنا پر ناراض کر رکھا ہے۔ بنگلوں سے چین و سکون نہیں ملے گا، ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک نہیں ملے گی، پنکھوں سے دل کو اطمینان نہیں ملے گا، نرم بستروں سے انسان کو آرام نہیں مل سکتا، حسین و جمیل بیوی سے انسان کو سکون نہیں مل سکتا، اچھی اولاد سے انسان کو چین نہیں مل سکتا۔ اگر چین مل سکتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے مل سکتا ہے۔ سن لینا ہو تو سن لو، یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ پھر لاکھ انسان چاہے ڈاکٹروں کا چکر کھاوے، چاہے باپوؤں کا چکر کھاوے، چین نہیں ملے گا۔ نہ کسی باپو کے قبضے میں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے قبضے میں ہے کہ اس کے دل کو چین اور سکون دے دے۔ چین اور سکون کی دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور کب ملے گی؟ جب آدمی گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا، دنیا کے پیچھے ہر وقت دوڑنے اور بھاگنے سے بچے گا، اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، تب ہی اللہ تعالیٰ چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم نے گناہ کا نقصان ہی نہیں سمجھا، تو علاج بھی غلط کرتے ہیں۔ علاج کیا کرتے ہیں بتلاؤں آپ کو؟ آدمی بے چین ہو جاتا ہے،
پریشان ہو جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ چلو ذرا گھومنے کے لیے چلے جاویں تھوڑے دن کے لیے. یہ تھوڑی علاج ہے اس کا. ارے گھومنے جاویں گے تو چلو بتلاؤ, خود سوچو, گھومنے کے لیے جاتے ہیں کتنی نمازیں فوت کرتے ہو. سفر میں تو گویا ہم نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتے. ارے ایک نماز جو فوت کرتا ہے کل قیامت کے دن پتا چلے گا, پوری دنیا بدلے میں دینا چاہے گا ایک نماز کے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماوے گا. میں کیسے اپنے دل کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں. واللہ میں کہتا ہوں کہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں نماز کی کیا قیمت ہے. آج ہم نے نماز کی قیمت کو نہیں سمجھا. ایک دکان کے معمولی نفع کے خاطر نماز کو چھوڑنا آسان. اگر کھانا دسترخوان پہ ہے, بہترین کھانا ہے, کھانے کی بنا پر عشاء کی نماز کو چھوڑ دینا آسان. یا اللہ, ہماری حالت کیسی ہو چکی. دنیا کے 100 روپے کے خاطر جھوٹ بولنا آسان, اسلام کو بیچ دینا آسان, اور پھر کہتے ہیں کہ چین و سکون نہیں ملتا. ارے جاؤ, چین و سکون کا صرف نام سننا, کبھی چین و سکون نہیں مل سکتا. قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. تمہارے پاس کروڑوں روپیوں کا بینک بیلنس ہو جاوے, کئی بنگلے ہو جاوے, کئی سواریاں ہو جاوے, نہ معلوم کیا سے کیا سازو سامان ہو جاوے, سن لو کان کھول کے, چین و سکون نہیں ملے گا. مارے مارے پھرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے چین و سکون تو اپنی عبادت میں, اپنی اطاعت میں, اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, گناہوں سے بچنے میں رکھا ہے. ہماری حالت تو کیسی ہے معلوم, کہ گناہوں کا علاج گناہ سے کرتے ہیں. ارے یہ تو اور زیادہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے قہر کا سبب بنے گا. ایک میں مثال دے دوں صرف. مثال کے طور پر کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی سیلاب آ گیا, کبھی طوفان آ گیا, تو یہ کیوں آتا ہے معلوم؟ اس کی وجہ گناہوں کی بنا پر. لیکن اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ کوئی شو رکھ دیا ویرائٹی, کوئی بازار رکھ دیا, کوئی میچ رکھ دیا, اور اس کی وجہ پوچھتے ہیں کیوں میچ رکھا, کیوں ویرائٹی شو رکھا, کیوں بازار رکھا؟ کہ فلانے علاقے میں زلزلہ آیا, سیلاب آیا, طوفان آیا, تو اس بازار سے کچھ ان لوگوں کی مدد ہو جاوے. یہ میچ اس لیے رکھا تاکہ ٹکٹ زیادہ سے زیادہ بیچے اور پیسے جمع ہو, اور وہ پیسے ہم ان لوگوں کی مدد کریں. اللہ اکبر, یہ کیسا علاج؟ یہ تو گناہوں سے علاج کیا. اور یاد رکھنا, گناہوں سے علاج کریں گے اللہ کا غصہ اور بڑھ جاوے گا. یہ علاج نہیں ہے. ارے علاج تو کیا ہے معلوم؟ اللہ کو راضی کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ یہ دنیا کی محبت کی بنا پر گویا ہمیں آخرت میں جانا ہی نہیں, اللہ کو جواب ہی نہیں دینا, اس بنا پر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ہم علاج کرتے ہیں, اس میں بڑی تفصیل ہے. تو گویا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ گناہوں کا سب سے بڑا نقصان, اللہ تعالیٰ دلوں کے چین و سکون کو چھین لیتا ہے. چین و سکون کسی دکان پہ نہیں ملتا, وہ تو اللہ کے دربار میں, یہ تو اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے. اللہ جس کو چاہے جو اطاعت بجا لاتا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ چین و سکون عطا فرماتے ہیں. ارے اطاعت بجا لانے کے بعد, گناہوں سے بچنے کے بعد, دنیا میں جو لطف ہے, جو مزہ ہے, واقعیت میں کہتا ہوں ہم نے ابھی دنیا کا مزہ چکھا ہی نہیں. بزرگوں سے پوچھو جو گناہوں سے بچتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ دنیا کا مزہ کیا ہے, جنت کا مزہ آتا ہے. ہم نے ابھی دنیا کا مزہ ہی نہیں چکھا. گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ جو دنیا کا مزہ عطا فرماتے ہیں, عورت کا جو لطف عطا فرماتے ہیں, اولاد کا جو لطف عطا فرماتے ہیں, کھانوں کا جو مزہ عطا فرماتے ہیں, وہ تو گناہوں کو چھوڑنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے.
میں اپنی زبان سے اس کو ادا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چین اور سکون کو چھین لیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ گناہوں کی ایک خاصیت ہے گرمی، جو گناہ کرے اور دل گرم نہ ہو، بے چین نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک مثال سن لو آپ. مثال کے طور پر جو بڑے ہوٹل ہوتے ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار جو ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں ہم جب کھانے جاتے ہیں تو وہ کھانا گرم رکھنے کے لیے نیچے برتن کے نیچے چراغ جلائے رکھتے ہیں. ہیٹ شارٹس اس کو بولتے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں معلوم؟ وہ کھانا گرم رہے اس بنا پر. تو یاد رکھنا، جو گناہ کرے گا ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ہیٹنگ رکھیں گے، بے چینی کا. کئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوگا، اولاد کی پریشانی کا چراغ اللہ جلاویں گے. اولاد کے اعتبار سے شکایتیں، بیوی کے اعتبار سے پریشان، کاروبار کے اعتبار سے پریشان، بیماری کے اعتبار سے پریشان. یہ الگ الگ قسم کے چراغ ہیں جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں. کیوں؟ گناہوں کی بنا پر. گناہوں کی خاصیت گرمی ہے. تو گناہوں کا علاج گناہوں سے نہیں ہوتا، اللہ کو خوش کرنے سے ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کی جو سزا دیتے ہیں وہ 3 قسم سے عطا فرماتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مثال کے طور پر سب سے پہلی قسم کیا گناہوں کی سزا کی؟ نکیر، تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ فوراً اس گناہ کی پکڑ فرماتے ہیں. اس کی کیا مثال؟ کسی نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آ جاتی ہے. یہ تو ذرا اچھا ہے کہ فوراً پکڑ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن آخرت میں پکڑ نہیں فرماویں گے. جب آخرت میں پکڑ ہوگی گناہوں کی تب پتا چلے گا کہ ایک گناہ کا کتنا نقصان ہے. تو سب سے پہلی جو قسم ہے گناہوں کی وہ نکیر کے اعتبار سے تنبیہ کے طور پر. ایک دو میں مثال آپ کو میں سمجھاؤں. مثال کے طور پر بعض بزرگان بھی فرماتے ہیں جب ہم سے کوئی معمولی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا وبال فوراً ہم اپنے ماتحتوں میں دیکھتے ہیں، اپنی اولاد میں، اپنی بیوی میں اور اپنے ملازموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں. بلکہ ایک مختصر میں واقعہ سناؤں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ حضرت تھانوی کون تھے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے. ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتا چلے، ورنہ ایسی باتیں تو بہت سنو گے ان کے بارے میں. لیکن میں صحیح کہتا ہوں اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اس عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنا اور لکھنا سکھایا تو پڑھنے سے آپ مدد حاصل کرو اور کتابیں دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا شخصیت تھی اور کیسی اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہستی تھے. اس سے آپ کو پتا چلے گا. زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوٹی. باقاعدہ وہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ میری زندگی میں کون کون سی سنتیں ہیں اور کون سی سنتیں نہیں ہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ خانقاہ میں تشریف لائے تو وہ بیان کرنا شروع کیا، لیکن بیان ہی نہیں آتا زبان پہ. انہوں نے تصنیف کرنا شروع کیا لیکن کوئی مضمون ہی نہیں آتا دماغ میں. اور پریشان، خط کا جواب لکھنا چاہا، کوئی مضمون ہی نہیں آتا، پریشان. فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ایسا ہو گیا جس کی بنا پر آپ ناراض ہوں. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دل میں القا فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو مرغ ہیں ان کو آپ نے صبح سے چھوڑے نہیں، وہ مرغ پریشان ہیں، ان کو چھوڑ دو تو ہماری طرف سے آمد شروع ہو جائے گی. یہ ان کا فوراً باغ خانقاہ میں سے وہ مرغیوں کو چھوڑا، دانا پانی دیا اور آنے کے بعد فوراً جب لکھنا شروع کیا تو مضامین شروع ہو گئے، بیان شروع ہو گیا. تو آپ نے اندازہ لگایا ایک معمولی جو حیوانوں کے ساتھ، جو جانوروں کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی کہ مضامین کی آمد بند ہو گئی. تو ہم آپ ہی بتلاؤ
ہم مرغیوں اور حیوانوں کا اور جانوروں کا حق نہیں بلکہ ہم اپنی بہنوں کا حق دباتے ہیں، بھائیوں کا حق دباتے ہیں، پڑوسیوں کا حق دباتے ہیں، تو ہمیں کیسے چین اور سکون مل سکتا ہے؟ یہ تو مل ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کے سن لو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم کسی کا حق دباویں اور کسی کو تکلیف پہنچاویں اور ہمیں چین اور سکون ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کوئی اگر صحابی ہوئے اور صحابی سے بھی اگر کوئی بھول ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پکڑ فرماتے تھے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ معمولی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوا تو غزوہ احد میں شکست ہو گئی اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے، واحد اس بنا پر کہ معمولی چوک ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آئی۔ اس کو بولتے ہیں نکیر۔ تو یہ گناہ کی پہلی سزا ہے اور گناہ کی دوسری بھی سزا ہے اور تیسری بھی سزا ہے۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا، آئندہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔